بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت. لعن الله بني أمية قاطبة، لعن الله بني أمية قاطبة، لعن الله بني أمية قاطبة. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا سلام. بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے ضمیر سے لے کے خمیر تک، ہمارے روح سے لے کے ایمان تک، جسم سے لے کے جان تک، حسب سے لے کے نسب تک، کاسہ دل سے لے کے کاسہ سر تک، نمود سے لے کے وجود تک غدیر کی آب و ہوا گھول دی. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں غدیر کی مٹی کا عنصر رکھا، ہماری آنکھوں میں کربلا کی مٹی کا عنصر رکھا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آنکھوں کی اندھیری کائنات کو آنسوؤں کے جگنو دیے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ مصنوعی رنگوں میں ڈوبی ہوئی دنیا میں بھی ہمیں رنگ عزاداری عطا فرمایا تاکہ ہماری شناخت مٹنے نہ پائے۔ غلامان امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی جانب سے اس کمیٹی کی جانب سے برپا ہونے والی یہ مجالس جو پچھلے سال بھی برپا ہوئی تھی اور اس برس بھی برپا ہو رہی ہیں، یہ کونین کے سب سے بڑے بہادر کی شیر دل بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ پچھلے برس تائید آل محمد علیہ السلام کی طفیل اور آپ کی محبتوں کے توسط سے اسلام کی اہم تاریخی جنگوں کے عنوان سے آپ سے گفتگو کی ساعت حاصل کی تھی۔ اس سال ان مجالس کا موضوع ہے کعبہ اور کربلا۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہے۔ پچھلی جو دو تقریروں میں حضرت کے جو چاہنے والے شریک تھے ان کے ذہن عالی میں سلسلہ کلام محفوظ ہوگا۔ میں نے اب تک آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ تاریخ کعبہ کیا ہے، کعبے کا وجود کب سے ہے، زمین کعبہ کب بنی۔ چنانچہ جس کے سامنے زمین بنائی جا رہی تھی اسی کے فرمان کے مطابق میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ خداوند عالم نے سمندروں پہ مکے کے خطے کو ایسے کف کی صورت میں جمایا جیسے دودھ پر بالائی جم جائے، اور اس کے بعد اسی پہلے ٹکڑے کو اللہ نے کعبہ قرار دیا اور باقی زمینوں کو اس کے بعد خلق کیا۔ اسی وجہ سے مکے کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے، یعنی تمام قریوں کی ماں۔ تو اب جو پیغمبر کو امی کہا گیا ہے وہ مکے کی نسبت سے کہا گیا ہے، ان پڑھ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہا گیا کہ معاذ اللہ نبی ان پڑھ ہیں، چونکہ ام القریٰ ہے مکہ اور پیغمبر ہے مکی، لہٰذا اس نام سے بھی یاد کیا گیا ہے کہ پیغمبر امی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاہل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں جو زمین نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، اور یہی عظمت پیغمبر کی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو افلاک کو نہ بناتا۔ چنانچہ کل بات یہاں تک پہنچی تھی، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میں نے، اور اس کے بعد یہ بھی عرض کیا تھا کہ جناب آدم کو وہیں پا کوہ صفا و مروہ پا آدم اور حوا کو اتارا گیا اور ایک خیمہ لگوایا مشیت نے خیمہ لگوایا، اور خیمہ بھی دنیا سے نہیں آیا، خیمہ آیا جنت سے، اس کی ڈوریاں بھی جنت سے آئیں، اس کا کپڑا بھی جنت سے آیا، اس کا شامیانہ بھی جنت سے آیا، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ خیمہ لگاؤ تاکہ بہشت کے چھٹنے کا زیادہ غم دل آدم پر نہ ہو۔ اور یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ آدم کے لیے جو پہلا خیمہ زمین پر لگایا گیا وہ خیمہ تھا جنت کا۔ میرا ایک سوال ہے، آدم بڑے ہیں یا حسن اور حسین بڑے ہیں؟ صاحب کہاں حسنین کہاں آدم؟ عقل کی بات کرو۔ آدم کے لیے خیمہ جنت سے آئے کوئی حیرت نہیں کرتا، حسنین کے لیے کپڑے جنت سے آئے۔ صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مل جل کے صلوات بھیجے بالا دے بلا۔ اور اب ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب آدم سے کہا گیا کہ آدم اب تمہارے خیمے کو حدود حرم سے نکالا جائے گا تاکہ ملائکہ طواف کریں، یعنی ملائکہ کو طواف کرنا ہے تو آدم کے خیمے کو حرم کے حدود سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ میں نے کل کیا کہا تھا؟ یہ آدم ہے
اگر فرشتوں کو طواف کی ضرورت ہو تو خیمے کو حرم سے باہر کیا جائے، اور یہ عالی ہے کہ جب تک کعبے میں آئے نا کعبہ قبلہ نہ بنے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو بات کل یہیں پہ آ کے رکی نا، اب آج یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ چنانچہ 4 پتھر آئے، اور یہ بھی بتایا تھا جو لوگ نہیں تھے کل وہ سن لیں، پتھر کتنے آئے؟ 4۔ کس کے لیے؟ کعبے کے لیے۔ کہاں کہاں سے آئے؟ ایک کوہ صفا سے آیا، ایک کوہ مروہ سے آیا، ایک طور سینا سے آیا، اور ایک آیا نجف سے۔ یہ 4 پتھر آئے، اور 4 کونے برابر سے اللہ کے حکم سے جبریل نے 4 کونوں میں 4 پتھر نصب کر دیے، اور جب نصب کر دیے اسی لیے اس کا نام پڑا کعبہ۔ یہاں اہل زباں بیٹھے ہوئے ہیں، لغات کے جاننے والے بیٹھے ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ کعبہ کہتے ہی ہیں اسے جو چوکور ہو، اسکوائر میں ہو، اسی لیے اس کا نام پڑا کعبہ۔ اور جب وہ بن گیا یعنی چاروں اس کے ستون نصب ہو گئے، اب اللہ نے کہا کہ اس کی دیواریں اٹھاؤ، اس کی دیواریں اٹھاؤ۔ چنانچہ دیواریں اٹھ گئیں۔ اب جب کعبہ بن گیا تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ اب آدم سے کہو کہ حج کرے۔ سبحان اللہ، آدم سے کہو کہ حج کرے، مگر ابھی کیسے کریں؟ اس لیے کہ ابھی وہ تو آیا نہیں ہے جس کے حوالے میثاق کیا گیا ہے۔ میثاق کس کے حوالے کیا گیا؟ یاد آیا کچھ؟ حجر اسود۔ سبحان اللہ، میثاق حوالے کیا گیا حجر اسود کے۔ اب قیامت تک جتنے افراد ہیں سب کا یہ فریضہ ہے کہ اس پتھر کے آگے جا کے علی کی ولایت کی گواہی دیں۔ اللہ اکبر، علی کی ولایت کی گواہی دیں۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے حوالے کیا ہے میثاق۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ اب جتنے لوگ حج پر جاتے ہیں ان کے لیے حکم یہی ہے کہ اس پتھر کے آگے کھڑے ہو کے گواہی دے۔ وہ پتھر دیکھ رہا ہے جو دراصل فرشتہ ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اب تک علی کا دشمن کون ہے اور علی کا چاہنے والا کون ہے، اور جو جو آتا ہے سب کے نام اس کے پاس درج ہیں۔ اب یہ جو دنیا بڑے پیار سے جا کے حجر اسود کو چومتی ہے، چومتے رہو، چومتے رہو، چومتے رہو، یہی نجات دلائے گا۔ مزہ تو جب آئے گا جب محشر میں یہی تمہارے خلاف بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حوالے میثاق کیا گیا۔ اب بات یہاں تک کل پہنچی تھی، پچھلی بات کو آج کی تقریر سے رب دینے کے لیے اتنی گزارش آپ کی خدمت میں کی۔ اب چلیے، حجر اسود نصب ہو گیا۔ میرا سوال کیا تھا کہ کعبے میں ایک ہی پتھر تو ہے نہیں۔ اب بات شروع ہو گئی نا، کعبے میں ایک ہی پتھر تو ہے نہیں، 3 پتھر اور بھی ہیں۔ ان پتھروں کی تاریخ کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان پتھروں کی تاریخ کیا ہے؟ تو اب ان پتھروں کی تاریخ یہ لکھی گئی ہے کہ جب آدم حج کرنے کو آگے بڑھے تو جیسے ہی آگے بڑھے رمی جمرات، جس کو کہتے ہیں کنکر مارنا، کنکری ماری جاتی ہے نا، جیسے ہی آگے بڑھے اتنے میں آیا شیطان، اور شیطان نے چاہا کہ اپنی عقل ناقص میں آدم کو بہکائے۔ آدم نے شیطان کو دیکھا، پھر جبریل کو دیکھا۔ جبریل نے کہا دیکھتے کیا ہو، اسے پتھر مارو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھتے کیا ہو، اسے پتھر مارو۔ آدم نے 7 پتھر مارے، شیطان بھاگا، چند قدم اور آگے چلے، پھر آیا۔ جبریل نے کہا دیکھتے کیا ہو آدم، پھر پتھر، پھر آدم نے پتھر مارے، آگے بڑھے، تیسری بار آیا، دیکھتے کیا ہو، پتھر مارو۔ آدم نے پھر پتھر مارے، تو 3 موقعوں پر شیطان آیا۔ خدائے حسین کا واسطہ ہے، 3 موقعوں پر شیطان آیا، اور آدم کو یہی حکم ہوا کہ جب یہ آئے تو اس سے اخلاق سے بات نہ کرنا، محبت سے بات نہ کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، للہ توجہ فرمائے، اس سے
سے مخلصانہ بات نہ کرنا، تہذیب نہ برتنا، آئے پتھر مارو، آئے پتھر مارو، آئے پتھر مارو۔ چنانچہ آدم کو 3 موقعوں پر شیطان ملا، آدم نے تینوں موقعوں پر پتھر مارے، اللہ نے فعل آدم کو رکن حج بنایا اور کہا ان 3 جگہوں پر پتھر نصب کرو، اور قیامت تک جتنے حاجی بھی آئے ان سے کہو کہ جب جب آئے ان تینوں کو پتھر مارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب جب آئے ان تینوں کو پتھر مارے۔ میں کہوں گا پروردگار یہ کعبے میں 4 پتھروں کی تعداد کیوں؟ کہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ بھی تو اپنے کو 4 یاری کہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہو تو کسی اور کے گھر نہ جاؤ، میرے گھر آ کے سمجھو، جب تک ایک کو چومو گے نہیں حج نہیں ہوگا، 3 کو مارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی رسائی وہاں ممکن ہے۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا نے دونوں نظیریں کعبے میں قائم کر دی، تولا بھی تبرہ بھی، اور اب یہ اس کی مشیت کہ تبرے کی تعداد بھی 3 ہی رکھی۔ ایک صلوات بھیجے گا۔ اب جو حضرات بات تشریف فرمائیں، جو جہاں سے بھی سنے، حضرت ہم سب کو توفیق دیں، مگر فرش اعظم پر بیٹھنے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اگر تخت سلیمان کا مزہ چاہیے ہو تو فرش اعظم پر بیٹھیں، اور اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو فرش اعظم پر بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیں گا۔ آپ نے غور فرمایا، اب یہ 3 پتھر نصب کیے گئے وہاں پہ، چنانچہ اب یہ کعبہ ہے۔ تو کعبہ پہلے کیا تھا؟ بیت المعمور۔ پہلی تقریر یاد آئی؟ پہلے تھا بیت المعمور۔ یہ کعبہ جو بنا ہے بیت المعمور کے سیدھ پہ بنا ہے، بالکل اوپر ہے بیت المعمور، ٹھیک اسی کے نیچے ہے کعبہ، اس کا بھی طواف ہوتا ہے، اس کا بھی طواف ہوتا ہے۔ اب اسے کیوں بنایا؟ شاید اس لیے بنایا ہو کہ تاکہ دنیا والے شور نہ مچائیں کہ صاحب فرشتے تو طواف کرتے ہیں، ہم کس کا طواف کریں، تو اس وجہ سے یہ کعبہ یہاں پر بنایا گیا۔ اب ایک عرصہ گزر گیا، کہاں جناب آدم کا زمانہ، اس وقت کعبہ بنا، اور اب اس کے بعد یہ کعبہ اسی زمین پہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ۔ اب ایک لمحہ وہ آیا کہ جب جناب نوح کی قوم نے سرکشی کی، جناب نوح کی قوم نے کی سرکشی۔ توجہ سنیے گا، چونکہ تاریخ ہے اس لیے تھوڑا سا صبر بھی کرنا پڑے گا آپ کو تاریخ سمجھنے کے لیے۔ جناب نوح کی قوم نے سرکشی کی، قدرت نے ان کے مقدر میں حتمی عذاب لکھا۔ عذاب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ عذاب جو ٹل بھی سکتا ہے، کوئی ایسا عمل انجام دے دیا جائے خداوند عالم راضی ہو جائے وہ ٹل جائے گا، مگر ایک عذاب ہوتا ہے حتمی، جیسے دشمنان آل محمد کا مقدر۔ بالکل واضح مثال ہے،
ایسے عزاداروں کے گناہ یقیناً ایسے، مثلا ہم ہیں عزادار، ہم گنہگار ہیں، تو اب اس گناہ کا تقاضا تو یہی ہے کہ عذاب ملے، لیکن یہ عذاب کرم میں بدل سکتا ہے۔ کیوں بدل سکتا ہے؟ گناہ جو ہے وہ داغ ڈالتا ہے، جس کے پاس داغ دھونے کی کوئی چہ نہ ہو وہ پریشان ہو۔ عزاداروں کے پاس آنسو ہیں، ادھر آنسو ٹپکے، گناہوں کے داغ دھل گئے، تو یہ عذاب بدل سکتا ہے۔ لیکن دشمنان آل محمد کے مقدر میں حتمی عذاب ہے، یہ عذاب ٹل نہیں سکتا، ٹل ہی نہیں سکتا۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، ہو سکتا ہے یزید کو معاف کر دے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اب بھی اگر کوئی کہے تو وہ اس حقیقت کو جان لے کہ اگر یزید معاف کیا جا سکتا ہے تو شیطان کی شمار میں آتا ہے، بہت اچھی بات ہے، شیطان کی شمار اگر معاف کر دیا گیا معاذ اللہ آپ کے کہنے کے مطابق تو پھر تو جنت میں جائے گا، کہاں بالکل جائے گا۔ تو آؤ ہم تم طے کر لیں کہ اسی جنت میں تم بھی جاؤ گے جس میں یزید جائے۔ صلوات بھیجیں بابا۔ توجہ رکھیے گا، اب یہ حتمی عذاب تھا جو قوم نوح کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا تھا۔ چنانچہ اللہ نے کہا کشتی بناؤ نوح، صحرا میں کشتی، خشکی میں کشتی، قوم ہنس رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، آدم کشتی بنا رہے ہیں، کشتی جب بن چکی تو 5 کیلیں آئیں، جبریل نے کہا یہ 5 کیلیں لو، سب نے لکھا ہے اسے، نہ اپنا نہ بیگانہ، 5 کیلیں لو، جب تک انہیں نصب نہیں کرو گے کشتی نہیں چلے گی۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب تک انہیں نصب نہیں کرو گے کشتی نہیں چلے گی۔ کہ یہ کیسی کیلیں ہیں کہ جن کے بنا میری کشتی نہیں چلتی؟ میں نبی ہوں، میرا نام نوح ہے۔ کہ سنو، پہلی کیل محمد کے نام کی، دوسری کیل علی کے نام کی، تیسری کیل فاطمہ کے نام کی، چوتھی کیل حسن کے نام کی، 5ویں کیل حسین کے نام کی۔ جب تک یہ کیلیں کشتی میں نصب نہیں ہوں گی کشتی چلے گی نہیں۔ عقل کے اندھو، ارے جب پنجتن کے بنا نوح کی کشتی نہیں چلتی کسی اور کی کیا چلے؟ صلوات بھیجیں بابا۔ منزل تو آگے ہے، توجہ رکھیے گا۔ توجہ رکھیے گا۔ اچھا، تو کشتی تیار ہو گئی، اس کے بعد اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ خداوند عالم نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اب پڑھنے لکھنے والے افراد توجہ کریں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، خدا کہتا ہے کہ ہم نے ہر شے کی زندگی کو پانی میں رکھا، ہر شے کی زندگی پانی میں رکھی، یعنی پانی کی وجہ سے ہر شے زندہ۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، مصائب کے موقع پر یہی آیت ہم سب کا سہارا بنے گی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر شے کی زندگی کو پانی میں رکھا، تو جب ہر شے کی زندگی کو پانی میں رکھا تو اب نوح کا طوفان، معلوم یہ ہوا کہ یہ پانی کبھی زندگی بنتا ہے کبھی موت۔ اگر انسان امیدوار رحمت رہے تو یہ زندگی ہے، اگر سرکش بن جائے تو یہ موت ہے۔ اور اب تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں دیکھا گیا جو عہد نوح میں دیکھا گیا۔ زمین سے چشمے پھوٹے، آسمان سے بادل برسے، موسلا دھار بارش، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا ڈوب گئی۔ اب جو یہ طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کے موقع پہ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل فوراً زمین پہ جاؤ اور کعبے کو آسمان پہ اٹھا لاؤ۔ خدا حسین کا واسطہ، توجہ چاہ رہا ہوں،
زمین پر جاؤ، کعبے کو آسمان پر لے آؤ۔ کعبہ آسمان پر کیوں جا رہا ہے؟ معبود بتا تو صحیح کہ تجھے کیا پتا؟ کعبہ ہے جائے امان۔ مولا حسین کا واسطہ، ہائے ہائے ہائے، کعبہ ہے جائے امان، اور میں نے اس قوم کی تقدیر میں لکھا ہے حتمی عذاب۔ لہذا میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی سرکار میرے گھر میں آ کے پناہ لے اور عذاب سے بچے۔ کہنا چاہ رہا ہوں توجہ رکھیے گا، خدا حسین کا واسطہ کیا کہا کہ جاؤ کعبے کو آسمان پر اٹھا لاؤ۔ چنانچہ دیواریں آسمان پر چلی گئی۔ سارے لوگ لکھتے ہیں اس واقعے کو، جھوم جھوم کے لکھتے ہیں کہ صاحب کعبے کی دیواریں اس زمانے میں آسمان پر چلی گئی، آسمان پر چلی گئی، آسمان پر چلی گئی۔ عقل کے اندھو، اتنی موٹی چوڑی دیواروں کا جانا سمجھ میں آتا ہے اور نبی کا جانا سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیوں گئی یہ دیواریں آسمان پر؟ کہ اس لیے کہ چونکہ اس قوم کے مقدر میں حتمی عذاب لکھ دیا گیا تھا، لہٰذا وہ عذاب ٹل نہیں سکتا تھا۔ بھائی ایک بات تو پتا چلی کہ کعبہ چونکہ جائے امن ہے، لہٰذا گنہگار بھی پناہ لے لے تو اتنی دیر تک عذاب سے بچا رہے گا، اتنی دیر تک عذاب سے بچا رہے گا جتنی دیر تک کعبے میں رہے، اتنی دیر تک عذاب سے بچا رہے گا۔ جب یہ بات سب مانتے ہیں، سارا عالم اسلام مانتا ہے کہ کعبہ وہ ہے جو عذاب سے بچا لے، تو پھر حدیث نبوی کیا ہے؟ یا علی انتا بمنزلت الکعبہ، یا علی تم کعبے کے برابر ہو۔ سبحان اللہ۔ کعبہ تم جیسے خبیث گنہگاروں کو بچا سکتا ہے، نجف ہم جیسوں کو کیوں نہیں بچا؟ بات اپنے مرحلے پر، طوفان نوح آ گیا، کعبہ چلا گیا، طوفان ہٹا، دنیا کی آبادی پھر سے شروع ہوئی، اور اب وہ وقت آیا کہ اتنی تعداد میں لوگ ہو گئے کہ اب وہ طواف کریں۔ اسی بیچ خدا نے ابراہیم کو دنیا میں بھیجا، اور جب ابراہیم کو دنیا میں بھیجا، اب یہ ہے کعبے کی دوسری تعمیر، یہ ہے تجدید عمارت۔ ابراہیم کو بھیجا، مگر ابراہیم سے اس وقت تک کعبہ نہیں بنوایا جب تک اکیلے تھے۔ جب اسماعیل اس قابل ہو گئے کہ باپ کی مدد کر سکے، تب اللہ نے کعبے کی تعمیر شروع کروائی۔ ابراہیم کو حکم ہوا، ابراہیم کعبہ پھر سے بناؤ۔ ابراہیم گئے، زمین کعبہ کو دیکھا، ابراہیم نے فریاد کی رب محمد کا واسطہ۔ ابراہیم نے فریاد کی، پروردگار ہم تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے، ہم کعبہ بنانے کو تو تیار ہیں، مگر یہ تو بتا چوہدی کیا ہوگی، یہ تو بتا کعبہ کہاں بنے گا، یہ تو بتا دیواریں کہاں اٹھیں گی، یہ تو بتا اس کا نقشہ کیا ہے۔ کہ ابراہیم وہی بنا دو جہاں پہلے تھا، کہ نشانات تو ہیں نہیں، نشانات تو ہے نہیں، کیسے بنائے؟ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل زمین پر جاؤ اور ابراہیم کو خط کھینچ کے بتاؤ کہ کعبہ کہاں تھا۔ جبرائیل زمین پر آئے، ابراہیم کو بلایا، بلانے کے بعد خط کھینچا، اور خط کھینچنے کے بعد کہا ابراہیم دیکھو جو یہ لکیر میں نے کھینچی ہے نا، تم اسی کے اوپر کعبہ بناؤ۔
اوپر کعبہ بناؤ۔ ابراہیم نے کعبہ بنانا شروع کیا۔ ابراہیم کی مدد کر رہے ہیں اسماعیل، اور تعمیر کعبہ کا عالم یہ ہے کہ اینٹ بہ اینٹ رکھتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ۔ وہ عرب کی گرمی، وہ چلچلاتی دھوپ، وہ تپتا صحرا، وہ ریگے گرم، اور اس میں دو نبی نرم و نازک بدن کے، ان سے اللہ بنوا رہا ہے کعبہ، اٹھوا رہا ہے پتھر۔ میں کہوں گا ابراہیم، ارے قوم میں ایک سے کھائے پیے لوگ پڑے ہوئے ہیں، آخر آپ محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو کرسی لگا کے بیٹھیے، امتیوں سے کہیے وہ کعبہ بنائے۔ ابراہیم کہیں گے تجھے کیا خبر؟ ارے یہ کعبہ ہے کعبہ، اس میں غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ کیوں نہیں لگ سکتا؟ کہ اس لیے نہیں لگ سکتا کہ اس میں آنا ہے علی کو۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ، اس میں غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ کیوں نہیں لگ سکتا؟ کہ اس میں آنا ہے علی کو، تو چونکہ علی کو کعبے میں آنا ہے، لہٰذا تعمیر کعبہ میں غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ چونکہ کعبے میں علی کو آنا ہے، لہٰذا تعمیر کعبہ میں غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ میرا ایک سوال ہے، تاریخ کی عدالت سے مجھے بتائے کہ جس کعبے میں علی کو صرف 3 دن کے لیے آنا ہے، اس کی تعمیر میں غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگتا، اور جس کے صلب میں علی کا نور رہا وہ کافر کیسے ہو؟ جس میں علی کو آنا ہے وہ غیر معصوم کے ہاتھوں سے نہ بنے۔ تو جس کے صلب میں علی رہے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو طالب کے طاہر اور پاکیزہ ہونے کی دلیل آیہ تطہیر ہے۔ میں نے اہل نظر کے لیے یہ بات بہت صحیح بات ہے، خدا کی قسم یہ اتنی اہم بات ہے کہ میں کیا عرض کروں۔ آیہ تطہیر طہارت ابو طالب کی گواہ ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میرے علی نجاست اور رزق کو تجھ سے دور رکھوں گا۔ تو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی علی قیام کریں وہاں طہارت ہی طہارت ہو۔ اب ابو طالب کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے وعدے سے مکرنا۔ آیہ تطہیر گواہ طہارت ابو طالب ہے، یاد رکھیے گا نوجوان بھائی۔ اچھا اب کہاں پہ بنے کعبہ؟ جبریل آئے، نشان کھینچا، معبود ہم تیرے حکم سے تیرے بیت کی تعمیر تو کرنا چاہتے ہیں مگر بنائے کہاں؟
جبریل جاؤ، دیکھیں میری طرف بات آخری مرحلوں میں پہنچ رہی ہے، جاؤ نشان کھینچ دو۔ جبریل آئے، نشان کھینچا جبریل نے، ابراہیم اور اسماعیل نے وہیں پر کعبہ بنانا شروع کر دیا۔ تو ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ بیت کہاں تھا۔ جب جبریل نے بتایا تو ابراہیم نے وہیں بنانا شروع کیا۔ تو پوچھا ابراہیم نے کہ بیت کہاں، بتایا جبریل نے کہ بیت یہاں۔ پوچھا ابراہیم نے کہ بیت کہاں، بتایا جبریل نے کہ بیت یہاں۔ تو پوچھنے والے ابراہیم، بتانے والے جبرائیل، مگر ایک منظر اور دیکھا، چادر میں جب کچھ لوگ آئے تو اب جبریل نے پوچھا، پوچھا ابراہیم نے بیت کہاں، جبریل نے بتایا بیت یہاں۔ تو یہاں پوچھنے والے ابراہیم، بتانے والے جبرائیل، اب کچھ لوگ آئے چادر کے نیچے، اب بتانے والا پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت الکساء، میرے معبود چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کہا یہ ہے اہل بیت نبوت۔ تو ابراہیم نے پوچھا بیت کہاں، جبریل نے بتایا بیت یہ۔ لفظ بدلتا ہوں، ابراہیم نے پوچھا یہ کیا، جبریل نے بتایا یہ بیت۔ جبریل نے پوچھا یہ کون، اللہ نے کہا یہ اہل بیت۔ ابراہیم نے پوچھا یہ کیا، جبریل نے کہا بیت۔ جبریل نے پوچھا یہ کون، اللہ نے کہا اہل بیت۔ تو بیت کے بارے میں بتایا جبریل نے، اور اہل بیت کے بارے میں بتایا اللہ نے۔ پھر دہراتا ہوں جملہ، بیت کے بارے میں بتایا جبریل نے، اہل بیت کے بارے میں بتایا اللہ نے۔ ہارے مسلمان کتنا اندھا ہے تو، جبریل کے بتانے سے بیت کو مانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اہل بیت۔ یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ رسالت کے معدن ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اہل بیت ہیں، مگر نہیں مان رہے۔ جبریل کے کہنے پہ مانے لے رہے ہیں، اللہ کے کہنے پر نہیں مان رہے۔ تو پھر جب یہ بیت کو مان لیا، اہل بیت کو کیوں نہیں مانا؟ کہ بھئی بیت کو ماننے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری نہیں، اہل بیت کو ماننے کے لیے خون کا پاک۔ طہارت شرط نہیں ہے اہل بیت کو تسلیم کرنے کے لیے، خون کی طہارت شرط ہے۔ خون اگر پاکیزہ ہوگا تو اہل بیت کو مانے گا، اور خون اگر پاکیزہ نہیں ہوگا
چاہے جتنا زور مار دیجیے مان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نجس خیموں میں علی کی محبت قیام ہی نہیں کرتی۔ صحیح بات۔ خیمہ دل پاک ہو، اب اس ہوا میں نہ رہیے کہ علی کعبے میں تشریف لائے تو یہ علی کی بلندی ہے۔ علی اس بلند کو کہتے ہیں جہاں ظہور فرما دیتے وہی کعبہ بن جاتا ہے، وہی کعبہ ہو جاتا ہے۔ جملہ کہوں، اہل نظر بیٹھے، شعراء ذوی الاحترام، افاضل اور طلباء خاص طور سے، اور اہل دانش، جس کے زچہ خانے کا معمار ابراہیم ہو، جس کے زچہ خانے کا معمار ابراہیم، پھر اس کی کفالت کرنے والے کا معیار کیا ہے؟ اس کی کفالت کس نے کی؟ سرکار ابو طالب نے۔ بے شک۔ ہاں، گفتگو میں شاید 1 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں پہنچ چکا۔ شب جمعہ ہے، کل اور پرسوں، ابھی تک کعبہ تھا، اور اب کل سے انشاءاللہ کربلا۔ وقت کی پابندی کے ساتھ آپ حضرات اگر تشریف لائیں، کوشش کروں گا کہ اپنی کم علمی اور بے بذاتی کے مکمل احساس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں۔ اس طریقے سے کعبہ بنا اور طواف کعبہ مسلمانوں پر واجب قرار پائے، مگر شرطوں کے ساتھ، کیفیتوں کے ساتھ۔ اب وہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ ابراہیم نے کعبہ بنا دیا، یاد رہے بنیاد بہت عجیب بات ہے۔ رنگ و روغن کوئی بھی کر دے، لیکن کعبے کی بنیاد کے لیے شرط ہے معصوم۔ جی جی کوئی بھی بنیاد رکھ دے، نوجوان بھائیو اسے لوہے دل پہ لکھ لیجیے گا، یہ ہے کعبہ، عظمت کعبہ یہ ہے۔ رنگ و روغن کوئی بھی کر دے، لیکن جب بنیاد کی بات آئے گی، معصوم ضرورت ہے، تو بنیاد بنا معصوم کے نہیں رکھی جا سکتی۔ کعبہ غیر معصوم کا ہاتھ ہی نہیں لگنے دے گا، اور یہی ہے حجر اسود کا بھی مسئلہ۔ حجر اسود اگر وہاں سے ہٹا دیا جائے تو دوبارہ وہی نصب کرے گا جو معصوم ہوگا۔ صحیح بات ہے، وہ بھی یہی، وہ بھی یہی۔ اور اس کی تاریخی دلیل ہے، کیا بتاؤں مختصر سے وقت میں کیا عرض کیا جا سکتا ہے، اس کی تاریخی دلیل ہے۔ عبداللہ ابن زبیر یہ وہی ملعون ہے جس نے سب سے پہلے جناب مختار سے ہاتھ ملایا تھا انتقام خون حسین کے لیے، اور اس کے بعد جب حکومت بن گئی تو اس نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
اور جناب مختار کا شدید ترین دشمن ہوا اور جناب مختار کے خلاف کوفے میں لڑنے کے لیے فوج بھی بھیجی تھی۔ اس کے زمانے میں خانہ کعبہ پر چڑھائی ہوئی تھی اور خانہ کعبہ پر اتنے آگ کے گولے برسائے گئے تھے منجنیق سے۔ نوجوانوں، یہ جو مسلمان چلاتا ہے کعبہ 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 کعبہ، عقل کے اندھو، مذہب کا کوئی ایک رخ تو سمجھ میں آئے۔ جو کعبہ بنائے وہ بھی مسلمان اور جو کعبے کو ڈھائے وہ بھی مسلمان۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس قدر آگ برسائی گئی تھی خانہ کعبہ کے اوپر منجنیق کے ذریعے۔ نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، کعبہ اس قدر جل کے خاک استر ہو گیا تھا کہ روایت کے کلمے ہے کہ اگر کبوتر بھی بیٹھتا تھا تو دیواروں کی مٹی گرتی تھی، پرندہ بھی آ کے بیٹھتا تھا تو جیسے راکھ ہوتی ہے، راکھ کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھے گا تو راکھ تو بکھرے گی نا۔ اس قدر جلا دیا تھا خانہ کعبہ کو۔ اور اس کے بعد اب جب کعبے کو دوبارہ بنانے کی بات آئی تو لوگ ہزار کوششیں کرتے رہے، شام تک دیواریں اٹھاتے تھے، جیسے ہی دیوار تیار ہوتی تھی خود بخود گر جاتی تھی۔ یہ ہوا کہ بھئی کعبہ بنے کیسے؟ ہم تو پوری کوشش کر چکے، دیواریں اٹھاتے ہیں اور پھر گر جاتی ہے دیوار، یہ فلسفہ کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا دیکھ کعبہ ایسے نہیں بنے گا۔ کہ کیوں؟ کہ جب تک وارث کعبہ نہ آئے۔ اچھا، جب کعبہ گر گیا تھا تو اہل مکہ نے کعبے کی بنیاد میں سے ایک ایک مشت خاک اٹھا لی تھی بطور تبرک کہ یہ جنت کی مٹی ہے، لے چلو۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین جب حضرت کو معلوم ہوا، حضرت تشریف لائے، حضرت نے حکم عام کیا، اعلان عام فرمایا، جو جو کعبے کی زمین سے مٹی لے گیا ہے سب لائے، وہ واپس لائے اور وہیں پر رکھ دے۔ جو جو لے گیا ہے مٹی، سب لوگ مٹی لے کے آئے، وہیں پر رکھ دی۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے دست مبارک سے کعبے کی بنیاد رکھی، اور جب کعبے کی بنیاد رکھی اس کے بعد دیواریں اٹھائی گئی۔ جب تک امام نہ آئے تھے ہزار کوششوں کے باوجود کعبہ تعمیر نہ ہوا۔ جب امام آئے تو کعبہ تعمیر ہوا، صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ کعبہ غیر معصوم کے ہاتھوں اس کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اور یہی ہے حجر اسود، یہ ہے میثاق کا مسئلہ۔ لوگ محمد حنفیہ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ آپ ہی امام ہیں۔ جناب محمد حنفیہ کیسے سمجھاتے کہ میں امام نہیں ہوں؟ لوگوں کو لیا، حضرت کی بارگاہ میں گئے، کہا بھائی یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں میں امام ہوں۔ جناب سید سجاد سے جناب محمد حنفیہ نے کہا، یعنی چچا نے بھتیجے سے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں میں امام ہوں، کیا کروں میں؟ سمجھ گئے حضرت کہ محمد حنفیہ انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا چچا میرے ساتھ چلیے حجر اسود کے سامنے، آپ بھی سلام کیجئے، ہم بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں، جس کے سلام کا جواب دے دے کوئی امام ہے۔ وہی ہے امام۔ چنانچہ دونوں آئے، محمد حنفیہ نے سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ میرے مولا نے جیسے ہی سلام کیا جواب سلام آیا۔ سب نے دیکھا، حیرت زدہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ دلیل امامت ہے، کعبہ نص امامت ہے۔
کعبہ ذریعہ معرفت امامت ہے۔ اب جو بھی کعبے کو جائے اس کا فریضہ ہے کہ امامت کی محبت دل میں لے کے جائے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں جانے سے، اس لیے کہ یہاں سے جاتا ہے انسان کی شکل میں، کعبے میں پہنچتا ہے تو کچھ اور نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ اصل میں بڑی برکتوں کی شب ہے، اور برکتوں کی شب اس لیے ہے کہ اس شب کو مخصوص کیا گیا ہے کربلا والوں کی زیارت کے لیے۔ مسلسل فرمائش ہوئی کہ آج شب جمعہ ہے، آج حسین کے بھائی کے مصائب پڑھ لیجیے۔ خداوند عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے جو مجالس میں شریک ہیں، اور خاص طور سے جناب صداقت صاحب جو اس غلامان امام زمانہ کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کی والدہ شدید علیل ہیں، حضرت ذکر کے صدقے میں انہیں شفا سب کی توفیقات میں اضافہ، سب لوگ آباد رہیں۔ حالانکہ مجلسوں میں آباد رہنے کی دعا کرتے ہوئے دل پر چوٹ لگتی ہے، جب زہرا کا گھر برباد ہو گیا تو اب کسی کا آباد ہو گیا۔ مسلسل کہا گیا کہ شب جمعہ ہے، حسین کے بھائی کے مسائل، پانی ہر وجود کی زندگی ہے۔ ابھی آیت پڑھی میں نے، مگر حائر عباس اسی پانی کو چلو میں لے کے پھینک دیا۔ سوگوارو، آج میں دست ادب جوڑ کے گزارش کروں گا کہ روتے بھی جائیے گا، ماتم بھی کرتے جائیے گا، اس لیے کہ بڑے مظلوم آقا کے مصائب ہیں۔ جب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم شہدائے کربلا کا ماتم کریں تو کیا ان کا دل نہ کرتا ہوگا؟ کیا اکبر نہ چاہتے ہوں گے کہ بابا کا ماتم کریں؟ کیا اصغر نہ چاہتے ہوں گے کہ بھائی کا ماتم کریں؟ لیکن ہاں اکبر چاہتے ہوں گے تو ماتم کر لیتے ہوں گے، قاسم چاہتے ہوں گے تو ماتم کر لیتے ہوں گے۔ ہائے میرا آقا اتنا مظلوم، یہ تو کسی کا ماتم بھی نہیں کر سکتا۔ ماتم ہوتا ہے ہاتھوں سے جس کے بازو کٹ گئے ہوں۔ ماتم کیسے کرے گا؟ اجرکم علی اللہ، بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی کو نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ دو منظر پیش کروں گا، مجلس کو تمام کر دوں گا۔ یہ دو منظر ایسے ہیں اگر میں پڑھ لے گیا، انہوں نے توفیق دے دی تو مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے آپ کب تک روئیں گے۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے اعتبار۔ آدم کو حسین پا اعتبار، نوح کو حسین پا اعتبار، ابراہیم کو حسین پا اعتبار، موسیٰ کو حسین پا اعتبار، محمد کو حسین پا اعتبار، فاطمہ کو حسین پا اعتبار، علی کو حسین پا اعتبار، حسین کو زینب پا اعتبار، زینب کو عباس۔
اگر میں یہ بتاؤں کہ بی بی زینب کبریٰ ہماری میں کیسے بیٹھی تو کمزور آزادار مر جائے گا، زندہ نہیں اٹھے گا۔ زینب بیٹھ گئی ہماری میں، ام کلثوم بیٹھ گئی ہماری میں۔ حسین ابن علی نے آواز دی بہن زینب اب میں چاہتا ہوں کہ قافلہ رخصت ہو، قافلہ کوچ کرے۔ اتنا سننا تھا، بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوفے کے باہر ایک تراہے پر عباس کھڑے ہوئے ہرانے والے سے کہہ رہے ہیں راستے بدل دو، علی کی بیٹی آ رہی ہے، راستے چھوڑ دو، زینب آ رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ نوجوان بتائیں اور جوان بتائیں، جن کے بازوؤں میں طاقت ہے وہ بتائیں۔ یہ بتائیے اگر کوئی آپ کے ہاتھ باندھ دے اور اس کے بعد تماچا مار کے کہے ہم نے تماچا مارا ہے، دم ہو تو جواب دو، بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ دل پر گزرے گی کیا؟ اب پڑھوں کلیجہ پھٹ تو نہیں جائے گا؟ جب عباس کے بازو کٹ گئے اور گھوڑے سے گرے تو مختل کے جملے ہیں کہ ظالم نیزے لے کے آگے بڑھے، پسلیوں میں مارتے تھے اور کہتے تھے عباس کہاں گئے تمہارے ہاتھ، کہاں گئے تمہارے ہاتھ، کہاں گئے تمہارے ہاتھ، واپس لوٹا، واپس آ، واپس آ۔ تیرے حسین کا یہ بلک کی روئے ہے،
چھپا روئے ہیں جسے تو نے باب الحوائج بنایا. معبود ان کی ساری حاجتوں کو بھر لاتا. میرے بھائیوں جس کے دل میں جو دعا ہو مانگے. جب مولا عباس کے مصائب کی مجلس کہیں برپا ہوتی ہے تو یہ بات روایتوں میں وارد ہوئی ہے کہ ایک بیوی اپنی ٹوٹی ہوئی لہر چھوڑ دیتی ہے اور اپنے آخری لال سے کہتی ہے میرے لال اے وقت کے حسین آج میرے عباس پر رونے والے اکٹھا ہوئے. میں مادر حسین تم سے کہتی ہوں کہ مجلس میں جاؤ اور اس وقت تک مجلس سے نہ آنا جب تک میرے عباس کے ایک ایک رونے والے کی مشکل آسان نہ ہو. جب بھی مجلس عباس برپا ہوتی ہے تو ہمارے وقت کا امام ضرور آتا ہے. یہ توسل کی گھڑی ہے, شب جمعہ بھی ہے. ہاتھوں کو بلند فرمائیے. سب سے پہلی دعا یہ کیجیے اے میرے مولا اب آپ کا ہجر اٹھایا نہیں جاتا, دشمن ہم پہ ہنستے ہیں. مولا گستاخیاں بڑھ چکی ہیں, لوگ آپ کے کنبے کے سلسلے میں نازیبا کلمات ادا کر رہے ہیں. حضرت چاہنے والے تڑپ تڑپ کے رہتے ہیں. حضرت یا تو تشریف لائیے یا انہیں کیفر کردار تک پہنچائیے. اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو بھر دیجیے, اپنے دشمنوں کی عداوت سے ہمارے دلوں کو پر کر دیجیے, دشمنوں کے تختے الٹ دیجیے. میرے مولا آپ کے شہرِ حیات سے قریب ہیں, دشمن ہماری صفوں میں چیوٹی کی چال چل رہا ہے, مختلف زاویوں سے اعتراضات وارد کر رہا ہے. مولا ہماری قوم کو ان کے شر سے محفوظ. حضرت افسوس کی بات یہ ہے میرے آقا کہ یہی شخص جب اذان میں خیر من النوم سنتا ہے تو اس کے دل پر چوٹ نہیں لگتی, اور جب علی ولی اللہ کی آواز اٹھتی ہے تو یہ بحث کرنے لگتا ہے. لعنت کرے بے شمار لعنت. حضرت یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے میرے مولا. لہٰذا انہیں کیفر کردار تک پہنچائیے اور ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم جئیں تو آپ کی محبت میں اور دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کی محبت میں. ہمارے حیدر بھائی جو ظاہر ہے فرش اعضا کی زینت ہیں, خداوند عالم انہیں صحت دے. پچھلے کافی عرصے سے آپ بھی علیل ہیں اور آپ کے بڑے بیٹے بھی علیل ہیں. آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ خصوصی دعا فرمائیں کہ جناب صغرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں حیدر بھائی بھی اور ان کے صاحبزادے بھی صحت کاملہ ان تک پہنچے, اور جو بھی ہماری قوم میں بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ ہو, ان نوجوانوں کی توفیقات میں اضافہ ہو جو ان مجالس کی بنا کر رہے ہیں. کل اور پرسوں 2 مجلسیں اور ہیں انشاءاللہ. اس میں ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ کعبہ کیا ہے اور کربلا کیا ہے.